اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ سورۃ المائدہ کے فوائد و لطائف اور اہم موضوعات کا بیان۔ سورۃ المائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورا کرو، اور اس کا اختتام ایسے واقعہ پر ہوتی ہے جو عہد شکنی کا نمونہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے عہد لیا، قوم نے اس کو توڑا، اس کو ضائع کیا اور اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم كنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم۔ یہ عہد شکنی کا نمونہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ ابتدا تو اس سے فرمائی ایمان والو وعدے پورا کرو، اور اختتام ایسے واقعہ پر کیا جو عہد شکنی کا نمونہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وعدوں کو پورا کرنا یہ مومنین صادقین کے اوصاف میں سے ہے۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، تاکہ مسلمان عہد شکنی سے بچے اور ان پر اللہ نہ کرے ان پر وہ عذاب آ جائے عہد شکنی کی وجہ سے جو بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اس کو بعض علماء نے سورۃ الحلال والحرام کا نام دیا ہے۔ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، اس لیے سورت کے جو اہم موضوعات ہے وہ حلال و حرام کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 1، اس میں سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے طعام، شراب، شکار و ذبائح، کھانا پینا، کھانے پینے کی چیزیں اور شکار اور ذبائح۔ کون سا کھانا حلال ہے، کون سا حرام ہے، پینے کی کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سا شکار حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا ذبیحہ حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ اس کا بیان آیت نمبر 1، 3، 4، 87، 88، 96 کے اندر کیا گیا ہے۔ دوسرا موضوع اس میں الاسرۃ والزواج، خاندان اور شادی سے متعلق ہے۔ یہ آیت نمبر 5 میں ہے۔ کن عورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے اور کن کے ساتھ ناجائز ہے، حلال عورتیں کون سی ہے، حرام کون سی ہے۔ تیسرا موضوع اس میں ایمان و کفارات کا ہے، قسم کھانا اور اس کا کفارہ، قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور اس میں کس قسم کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 89 کے اندر 79 کے اندر اس کا بیان ہے۔ 89 نمبر آیت۔ چوتھا موضوع اس میں عبادات کا ہے۔ عبادات کا بیان آیت نمبر 6، آیت نمبر 58، آیت نمبر 94، آیت نمبر 95 میں ہے۔ پانچواں موضوع اس میں حکم، قضاء اور شہادتوں کا ہے، گواہی۔ اس کا بیان آیت نمبر 8، آیت نمبر 33، 34، 38، 42، 50، 106، 107، 108 میں ہے۔ چھٹا موضوع اس میں دوسرے ادیان والوں کے ساتھ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو منظم اور محدود کرنے کا موضوع ہے کہ آپ کس قسم کے تعلقات ان کے ساتھ رکھو گے۔ مسلمانوں کے تعلقات
بین الاقوامی تعلقات کافروں کے ساتھ کیسے ہوں گے، دوسری ادیان والوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس کا بیان آیت نمبر 5، 51 اور 57 میں ہے۔ ساتواں موضوع یہ ہے کہ یہ صورت اس حوالے سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ اس صورت میں شریعت کے 5 مقاصد کو بڑے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کی شریعت ہی تمام انسانیت کے دنیاوی اور اخروی مصلحت اور بلائی کا ضامن ہے۔ اللہ کی شریعت میں دنیا کی تمام انسانیت کا فائدہ ہے۔ ان مقاصد میں مقاصد شریعت یعنی شرعی احکامات کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے تحفظ دین۔ دین کا تحفظ ایک عقیدہ ہے اور ایک مسلمانوں کی زمین ہے۔ عقیدے کا تحفظ توحید کے بیان سے ہوتا ہے اور مسلمان ممالک کی حفاظت وہ قتال سے ہوتی ہے۔ تو بیان توحید اور قتال اور جہاد یہ تحفظ دین کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن کریم میں توحید بیان کی گئی ہے اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس صورت میں آیت نمبر 54 میں ہے۔ نمبر 2، تحفظ النفس، انسانی جان محترم ہے، اس کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا اور قصاص کا نظام جاری کیا۔ یہ آیت نمبر 32 میں اس کا بیان ہے۔ نمبر 3، تحفظ عقل، 90 نمبر آیت میں اس کا بیان ہے۔ اس صورت میں شراب کی حرمت بڑی واضح طریقے سے کی گئی اور اس کا بنیادی مقصد تحفظ عقل ہے، کیونکہ شراب سے عقل خراب ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت نے شراب کو حرام کیا، اور ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان پہنچاتی ہے تو ہر نشاور چیز کو شریعت نے حرام کیا۔ کل ما اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں لاتا ہے، عقل کو زائل کرتا ہے، وہ حرام ہے۔ چوتھا مقصد شریعت کا وہ تحفظ نسل ہے۔ آیت نمبر 5 میں اس صورت میں وہ بیان کیا گیا ہے، یعنی شادی سے پہلے مرد اور عورت کا جنسی تعلق حرام ہے، تاکہ کوئی حرامی بچہ وجود میں نہ آئے اور مسلمانوں کا معاشرہ اور انسانوں کا معاشرہ وہ اولاد زنا سے پاک ہو۔ 5 نمبر پر تحفظ مال ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کی تحفظ کا اللہ نے انتظام کیا۔ حدود چوری کی اور ڈاکے کی حدود بیان کیے، آیت نمبر 38 میں اس کا بیان ہے۔ تو شریعت کے 5 مقاصد بڑے وضاحت کے ساتھ اس صورت کے اندر آ گئے ہیں۔ سورۃ المائدہ یہ قرآن کریم کی وہ پہلی صورت ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ ویسے قرآن کریم میں کل 88 مرتبہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے، اس میں 16 مرتبہ سورۃ مائدہ میں ہے، 16 مرتبہ۔ تو اس حوالے سے یہ صورت انتہائی امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا کثرت سے اس میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ انتہائی اہم اور مرکزی احکامات ہے۔ حالانکہ سورۃ البقرہ بہت لمبی صورت ہے، لیکن اس میں 10 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا سمعت یا ایھا الذین آمنوا فرع لها سمعک فإنه خیر تؤمر او شر تنہا۔ آپ جب بھی قرآن میں سنیں یا ایھا الذین آمنوا تو اپنے کانوں کو متوجہ کر لو، کیونکہ اس کے بعد یا تو آپ کو کسی خیر کا حکم دیا جائے گا یا کسی شر سے آپ کو منع کیا جائے گا۔ تو عام
یعنی کھانا یہ انسانی زندگی کی ضروریات میں سے اہم ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو سب سے پہلا عقد ہے وہ حلال و حرام کی وضاحت کے متعلق عقد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ تو جب ایک اہم ضرورت انسانی جسم کے لیے جو کھانا ہے، جب اس میں اللہ نے حلال و حرام بیان کیا، تو کیا اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کی جائے گی؟ بطریق اولا کی جائے گی۔ اس طرح اس صورت میں بلکہ تمام قرآن کریم میں ایک اہم بات جو ذکر کی گئی ہے خاص طور پر اس صورت میں، وہ یہ ہے کہ الحکم والتشریع للہ وحدہ۔ فیصلے کے اختیار، فیصلہ تکوینی ہو یا تشریعی ہو، اور اس طرح شرعی احکام بنانا، اس کو حلال حرام بنانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اس کی پہلی آیت کے آخر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ نے یہ کیوں حلال کیا یا کیوں حرام کیا، تو ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، یہ اختیار صرف اس کو حاصل ہے۔ لہٰذا کوئی انسان کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا اس کا مقام ہو، کتنی زیادہ معلومات رکھتا ہو، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے یا اللہ کے ساتھ شریعت بنائے، متوازی قوانین بنائے، اللہ کی شریعت پر اعتراض کرے، حلال و حرام پر اعتراض کرے اور اس کے اندر کوئی نقص نکالے۔ شریعت کوئی بنا نہیں سکتا ہے، اس لیے یہ آسمانی قوانین ہیں، اور جو وضعی قوانین ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے انسان ناقص ہے، ان کا بنایا ہوا قانون بھی ناقص ہوتا ہے۔ اگر ہم سورۃ بقرہ کی ابتدا سے لے کر مائدہ تک ان صورتوں میں غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ دوسری ادیان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی تدریج کے ساتھ خطاب کیا ہے اور مسلمانوں کو احکامات دیے ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ میں یہود کے غلطیوں کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو ان سے الگ تلگ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہود کی اصطلاحات بھی استعمال نہیں کرو، یہ راعنا کا لفظ کہتے ہیں، تم وہ مت کہو، قبلے میں بھی ان سے الگ تلگ رہو۔ پھر سورۃ آل عمران میں نصارہ کے ساتھ مناظرے اور مناقشے کا بیان ہے، اور بنیادی نقطوں پر ان کو دعوت دی گئی ہے اور بنیادی نقطوں کا ایجاد کیا گیا ہے کہ اتفاقی امور میں ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ پھر سورۃ النساء میں اہل کتاب کے غلو اور عقیدے میں ان کے اختلاف پر تنقید کی گئی ہے۔ تو سورۃ مائدہ میں پھر انتہائی کھل کر اظہار حق کیا گیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کافر ہے، پکے کافر ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ ابن عقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل کے اندر سختی پاتا ہے اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس نے اللہ کا عہد نہ توڑا ہو، کیونکہ عہد توڑنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان یہود کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کیا، ان کی دلوں کو سخت بنایا۔ اس طرح اس صورت میں آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو دفن کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا
اور کوے کو عربی میں غراب کہتے ہیں. فبعث اللہ غرابا. غراب غرابت سے ہے اور غریب ناشنا کو کہتے ہیں. تو یہ اللہ نے کیوں بھیجا؟ کیونکہ اس میں غربت کے معنی کی طرف اشارہ ہے. اس نے بھائی کو قتل کیا، گویا بھائی سے بھی ناشنا بنا، اجنبی بنا، اللہ کے رحمت سے بھی اجنبی بنا، اور اپنے اہل و عیال سے بھی اجنبی بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غراب کو بھیجا. اس کے نام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. غراب کوا ان 5 فاسق پرندوں میں سے، 5 ان درندوں پرندوں میں سے ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا، حرم میں بھی اور حل میں بھی. تو چونکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بہت بڑا فسق کا ارتکاب کیا بھائی کو قتل کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس فاسق پرندے کو اس کی طرف بھیجا جو اس کے فعل کے بالکل مناسب تھا.